15 شوال امام بارگاہ بہشت سیدہ سلام اللہ علیہ حسین آباد مجلس ازا ہو سی 3 بجے سپیر شروع تھی سی رات گئے تک انشاءاللہ مجلس ازا جاری راسی مومنین اگے شرکت دی اپیل 23 مئی لنگھا خاندان دے زیر تمام قدیمی مجلس ازا اسے مقام دے ہوتے جسی ملک دے نام برزا کر خطاب فرمیسن مومنین اگے شرکت دی اپیل تو ذکر آل محمد بیان فرمیسن ملک پاکستان دی نامور شخصیت خطیب اہل بیت شہنشاہ خطابت شہنشاہ فضیل و مصحب عمدۃ البیان مبلغ اسلام مولانا غلام اکبر ساکی فیصل آباد مولانا صاحب دی سیعت و سلامتی کیتے بآواز بلند صلوات فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم عالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أنت على محمد ومن لا إله إلا الله وصل على محمد نعرہ تکبیر بیٹا یار اس کی تھوڑی سی آواز چھوڑو بہت دبی ہوئی تھوڑی سی کو بڑھاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کر درود ہدیہ کرے محمد والے محمد فرمان امام معصوم ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاة لأنها طہارة وتزکیة لأنفسکم امام معصوم نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تمہارا باطن با طہارت رہے تو محمد والے محمد پہ درود بلند آواز سکے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم الصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا صلوات ماشاءاللہ آپ کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں کم نہیں ہیں صلوات کھلے دل سے اور بلند آواز سے پڑھیں اللہ مسلم اور آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں حضرات تھوڑے مجمع ہے جگہ ہے مہربانی فرمائیں جہاں پنکھوں کی ہوا بھی آپ کے لیے ہے موجود ہے واجب الاحترام سامعین کرام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں جہاں ذاکر یا مبلغ یا خطیب کی حیثیت سے حاضر نہیں ہوتا
میں ایک بانی کی حیثیت سے حجت الاسلام مرحوم مغفور عظیم مصنف پیر سیاسی سماجی شخصیت ہر دل عزیز شخصیت اور میرے محترم پیارے عزیزم سید محمد عباس حسنی مرحوم کے چونکہ 40ویں کی یہ مجلس اعزا تھی اور عزیز جانتے کہ آج سالانہ میرے اپنے جامعہ میں بھی مجلس اعزا ہے، مگر میرے پیر و مرشد میرے آقا حجت الاسلام والمسلمین سرکار قبلہ سید امیر حسنی مدہ ذل العالی کا حکم بھی تھا اور میری اپنی عقیدت کا تقاضا بھی تھا کہ میں یہاں بھی حاضری لگواتا تو میں نے کہا وہاں رات تک پروگرام رہنا ہے، میں ہو کے آ جاؤں گا، اس لیے ٹائم پہ میں حاضر ہو گیا۔ اور یقین فرمائیں یہ صدمہ حسنی سادات کے لیے سب کے لیے ہی بڑا بھاری صدمہ ہے، مگر اب 40واں ہو رہا ہے۔ میں جب بھی سید سے فون پہ بات کرتا ہوں عباس حسنی کا تذکر آتا ہے، سید ٹوٹ ٹوٹ کے رونے لگتا ہے اور ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، اب اس جملے کا تدارک آپ نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں ساقی صاحب اب میرا کون ہے وہاں جسے میں عباس سمجھوں؟ عباس نے تمہیں تمام معاملات ہمارے سب کے سب جتنے بھی مسائل تھے، مدرسے کے، امام بارگاہ کے، علاقے کے، سماجی آنا جانا، ساری چیزوں کو ایسے کور کیا ہوا تھا کہ ہم کئی سال بھی نہ آتے تمہیں احساس ہی نہ ہوتا کہ ہم علاقے میں نہیں جائیں۔ اور بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کل کرنے ہے؟ اچھا صلوات ہدیہ کر لیں محمد وال۔ میرا 20 سال سے تعلق، جب بھی میں برطانیہ جاتا ہوں جتنا اطمینان مجھے حسنی صاحب کی خدمت میں جا کے وہاں رہنے سے ہوتا ہے کہیں دوسری جگہ نہیں ہوتا۔ مولانا تشریف رکھتے ہیں تو مولانا عباس حسنی مرحوم نے ایک بار مجھے خود فرمایا، میں نے کہا کہ آپ بچپن میں یتیم ہو گئے تو کیسی گزری زندگی؟ تو کہتے ہیں ساقی صاحب قبلہ سچ پوچھیں تو مجھے میرے چچا حضور نے حسنی صاحب نے یتیمی کا احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ میری ہر طلب کو انہوں نے میرے طلب کرنے کے بغیر پورا کیا۔ میری خواہشات سے زیادہ میرے لیے وہ نچھاور کرتے تھے ہر چیز کہ کہیں میرے یتیم بھتیجے کو احساس یتیمی نہ ہو۔ اس لیے میں نے قرآن سے آیت بھی ایسی کا انتخاب کیا کہ جیسے ایک یتیم کو چچا نے اس انداز سے پالا کہ اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ اپنے محبوب کو کہتا ہے علم یجد کا یتیماً فآویٰ، کہ میرا رسول کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو اپنی پناہ دی۔ فوجدک ضالاً فہدیٰ، اور میرا محبوب آپ پریشان تھے، ہم نے آپ کی پریشانی کو دور کیا۔ فوجدک عائلاً فاغنیٰ، اور میرا محبوب آپ کے پاس مال دنیا نہیں تھی دولت، ہم نے آپ کو اپنی دولت دے کے غنی کر دیا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں کہ کتنے لوگ بیٹھے ہو کتنے ہیں، مگر جو بیٹھے ہو وہ خلوص سے بیٹھے اور میں بات کروں۔ دیکھیں اللہ کسی غیر معصوم کے فعل کو بھی اپنا فعل نہیں کہتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، چاہے جائے کہ کسی مشرک یا کافر کے قمر آواز فعل کو اللہ اپنا فعل کہے، بابا جی اللہ غیر معصوم کے فعل کو بھی اپنا فعل نہیں کہتا، بھلے اس کا فعل اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے جب بھی کسی کے فعل کو اپنا کہا تو یا نبی کے فعل کو یا معصوم کے فعل۔ جیسے انطاکیہ والوں کی طرف مبلغ حضرت عیسیٰ نے بھیجے تھے، اللہ نے کہا اِذْ أَرْسَلْنَا، عیسیٰ وہ مبلغ تو نے نہیں میں نے بھیجے۔ توجہ فرمائی آپ، شب ہجرت کنکریاں مٹھی میں لے کر زہرا کے بابا نے پھینکی تھی، اللہ کہتا ہے وَمَا رَوَيْتَا وَإِذْ رَمَيْتَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرا محبوب وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی۔
تو یعنی نبی اور معصوم کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتے. تو یہاں حضرت ابو طالب کے پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہہ کے دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جتنا میں پاک ہوں اتنا ابو طالب پاک. جتنے ابو طالب جا مولا سلامت مولا سلامت. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چند ویسے تو بہت سے احسانات ہیں حضرت عمران کے، مگر 4 احسان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا کو نہ بھولنے دیا ہے اور ان کا بدلہ دنیا میں بھی دیا ہے آخرت میں بھی دیا. اگر آپ بیدار ہیں اور تشریف رکھتے ہیں بیداری سے، گرمی آپ پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی، تو میں کہا کرتا ہوں اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ختمی مرتبت کے نور کا ظہور ہی نہ ہوتا اگر ابو طالب کا گھر نہ ہوتا. نہیں، میں کچھ عرض کروں گا. میں سوچتا تھا بزرگوں، بڑے زیرک انسان بیٹھے ہو، بڑے اچھے چہرے، نمازی پرہیزگار آپ تشریف فرما ہے. میں سوچتا تھا کہ اللہ کے گھر میں امیر المومنین علی کی ولادت کے ہونے کی وجہ علی کا مقدر ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے، یا کیا اس کی مصلحت اور منشا ہے؟ تو جب میں نے یہ تاریخ پڑھی، خود پڑھی اور اس جگہ سے اٹھا کے پڑھی اور مجھے عربیوں نے دی، جب میں مکہ میں حج پہ گیا تو ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا مقام مولد نبی، نبی کی ولادت کی جگہ. توجہ ہے؟ تو مسلمان آگے جا رہے تھے، متوع کہتے تھے معافی فائدہ، چومنا نہیں ہے، فائدہ نہیں. میں نے کہا چومتا نہیں ہوں، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے؟ وہ لائبریری بنی ہوئی کمرہ، جو حاجی بیٹھے اللہ کرے جو نہیں گئے حج پہ جاؤ، لائبریری بنی حضور اس کمرے میں. تو کہتے پوچھو. تو میں نے کہا کیا نبی کریم کی ولادت اس لائبریری میں ہوئی؟ اس لائبریری میں بی بی آمنہ آ گئی تھی. توجہ ہے؟ گھبرا گئے ہو یار، مہربانی ہے جس کو سمجھ آ رہی ہو. لائبریری تھی؟ تو عربی کہتے لا، لائبریری نہیں تھی. تو میں نے کہا کیا پھر ہسپیٹل تھا؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا کیا تھا؟ اللہ کے گھر کے قریب ترین یہ کس کے گھر کا کمرہ ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون ہے اللہ کا پڑوسی؟ کس کا گھر تھا؟ وہ کہتے بیت تھا، بیت. تو میں نے کہا کس کا بیت؟ کہتے بیت ابی طالب. جاگنا میں کچھ پیغام حیدر ہی آئے بیت ابی طالب. توجہ چاہتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ اگر ابی طالب کا بیت ہے تو کیا حضرت آمنہ کا اپنا گھر نہیں تھا؟ حضرت عبداللہ کا گھر نہیں تھا؟ عربی کہتے تھا. میں نے کہا اور کسی چچا تایا کا گھر نہیں تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. کہتے تھا. تو میں نے کہا جہاں کو ولادت ہوئی کیا اللہ کا اپنا گھر نہیں تھا؟ بولو یار، بولو. اللہ کا گھر بھی تو قریب تھا. اپنے محبوب کو اپنے گھر میں پیدا کرتا یا عبداللہ کے گھر میں پیدا کرتا، دادا عبد المطلب کے گھر میں پیدا کرتا. ابو طالب کے گھر میں ولادت کی وجہ کیا ہے؟ تو اس عربی نے کتاب اٹھا کے کہا کہ یہ ہے کتاب خاندان بنی قریش کے تمام حالات ہیں. کتاب کا نام ہی القریش ہے. توجہ ہے نا؟ اس میں لکھا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ اس نور کے دشمن تھے یہود و نصارہ، اور بی بی آمنہ کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا. شکم مادر میں انہوں نے مارنے کی کوشش کی، عبداللہ کے قتل کی کوشش کی. پھر جس شکم میں آیا اس ماں کے قتل کی کوشش کی. تو بی بی سمجھتی تھی اس کے دشمن بڑے طاقتور ہیں، یہود و نصارہ ہیں. کہیں ایسی جگہ مجھے چاہیے کہ جہاں اس نور کو جو میرے شکم میں اللہ کی امانت ہے، نہ گھر کے اندر خطرہ ہو اور ایسے تکڑے بندے کا گھر ہو، نہ باہر سے کسی کی ضرورت ہو. بولو حیدری یا علی مہربان، حیدری یا علی. یہی حق ہے. مولا آپ کو سلامت ہے. ہاں، یہ بی بی آمنہ کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے ایسا گھر چاہیے کہ جس گھر میں میرے نور کے ظہور کا وقت آئے تو محمد مصطفیٰ کا نور جب ظہور کرے تو اندر بھی بے خطر ماحول ہو. توجہ ہے؟ بے شمار. اور گھر والا بھی اس نور کا دشمن نہ ہو. تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا
کہ اے میری بہو، اے میری بیٹی آمنہ، پورے مکے میں تو خود بتا، توجہ میری طرف رہے، کہ وہ کون سا گھر ہے جہاں تجھے پورا اطمینان ہو، پورا یقین ہو۔ حضرت میری طرف توجہ فرما، آپ نے بڑے فری ٹائم دیا اور میرے ٹائم کو آپ نے خوب تقسیم کیا، مگر اگر آپ بیٹھے تو توجہ فرمانا۔ آپ بڑے سخی اسٹیج سیکٹری ہیں، اسٹیج سیکٹری کو تھوڑا یہ کرڑا ہونا چاہیے تھا، آگے نہ ہوئے کہ وہ جناب کہا جی میرا آخری جملہ، میرا آخری بند، توجہ ہے، میں جب کہوں گا میرا آخری جملہ تو وہ آخری ہوگا، اس ممبر پر بیٹھ کے بندہ۔ اور ایک بات کی بھی میں نے وضاحت کرنی نہیں، مجھے ایک بات کی بھی وضاحت کرنی ہے ضروری، میں بڑے حقوق رکھتا ہوں اس ممبر پر، کہ یہ جو مثال دی گئی اہل بیت اطہار کی کہ ہاتھ باندھے جائیں تو وہ، ٹیپ لگائی جائے تو وہ، اور دوسرا آزاد، تو آل محمد اس لیے نہیں گناہ نہیں کرتے کہ وہ مجبور ہیں، مجبور نہیں ہیں، یہ ان کا کمال ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ جس طرح اللہ امام سے پوچھا گیا، مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ قادر ہے یا نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، تو کہا قادر ہے، تو کہا کیا اللہ ظلم کر سکتا ہے، فرمایا نہیں، کہا کیوں نہیں کر سکتا، کہا اس لیے نہیں کہ قادر نہیں، اس لیے نہیں کرتا کہ وہ عادل ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے۔ ہاں تو آل محمد اس لیے گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے نہیں کہ مجبور ہیں، اس لیے کہ وہ پاک اتنے ہیں کہ گناہ سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ جو فرما میں نے بات کہہ دی ہے، میں نے میسیج دے دیا ہے، جس کو سمجھ آگئی ہوگی، میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مجبور ہیں یا نہیں، وہ پاک اتنے ہیں، وہ پاکیزگی کی اس بلندی پہ فائز ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے۔ یا علی تو کہا آمنہ تو بتا، توجہ فرمانے سادہ، تو بی بی آمنہ نے فوراً کہا اے میرے سسر پاک، توجہ ہے، یہ گھرانہ پاک ہے عبد المطلب سے، کہا کہ میں دیکھتی ہوں دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو اس آنے والے نور کی مجھ سے بھی زیادہ فکر ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے۔ مردوں میں ہے ابو طالب، عورتوں میں ہے فاطمہ بنت اسد۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے ابو طالب کے گھر میں جب تیرا ایسا وقت آئے گا تو فاطمہ سے بہتر کوئی اور خاتون نہیں، توجہ ہے نا، اور ابو طالب کے گھر سے بہتر کوئی اور گھر نہیں۔ تو اللہ ہے عادل، تو عادل اللہ کے عادل کا تقاضا ہے۔ پھر اللہ نے کہا ہوگا کہ ابو طالب گھبرا نہیں، میرا محبوب پیدا ہوا ہے تیرے گھر میں، تیرا علی پیدا ہوگا میرے گھر میں، توجہ فرمائی آپ نے۔ اب پتہ چلا، دیکھیں یہ بحث نہ کیا کرو کہ جناب کعبہ کی قسمت نہیں، رسول اللہ فرماتے خود کہ علی تیری چار ایسی فضیلتیں ہیں جو آدم سے لے کے میں محمد تک کسی کے نصیب میں نہیں، ان میں پہلی فضیلت علماء تشریف فرمائے تیری جائے ولادت جیسی کسی کی جائے ولادت نہیں ہے۔ صلوات ہدیہ کریں محمد والمہ، ہونے چھڑ دے نا، ایک صلوات ہدیہ کر لیں محمد والمہ، روٹی کھول دیتی جی، بڑا نیک کام کیتا ہے جی، بہت خوب۔ روٹیاں چھڑ کے کون آوے، پھر کچھی دا علاقہ، توجہ ہے۔ اور میں سندھ ایک مجلس دا اعلان ہویا کہ فلاں جگہ پہ مجلس ہوگی، تو وچو ایک مومن پوچھتا ہے سہی نیاز شاہ حسن، اور گلتا سنو یار سید عباس ہوں، یہ بھی 10 منٹ میرے اپنی اگر پنچ کٹ چھلی، وہ کہ نیاز شاہ حسن سہی، میں لاڑکانے دی گل کر ایک مومن پوچھتا ہے سہی نیاز شاہ حسین، تو میں کہا کوئی بڑا وڈا ذاکر ہے، کوئی نام بارے توجہ ہے، وہ نیاز شاہ یار کیڑا ہے، وہ بیچارہ سندھیاں دا سنگ نیاز شاہ نہیں جانتے ہو، کہ سہی لنگر وہ نیاز،
مجھے ممبر دے دیا، ادھر روٹی کھول دیا اور کہا کہ آپ کا بڑا انتظام کریں. سبحان اللہ. جی اچھا، بالکل بالکل، گھر ہی ہے تو میں حاضر ہوں گا. تو کہا دوسرا ابو طالب کا احسان، پہلا کہ اللہ کے محبوب کی ولادت کے لیے اللہ نے ابو طالب کا گھر چنا. توجہ ہے. اور بدلے میں کہا کہ میرا نبی تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا علی ہوگا میرے گھر میں پیدا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ بغض اور عداوت کی وجہ سوائے تحفظ رسالت کے کچھ اور نہیں. اگر رسول اللہ کو یعنی ولادت سے لے کر، توجہ ہے، تحریک اسلام کے آغاز تک ابو طالب پناہ نہ دیتے تو یہ جو آیت کا دوسرا جملہ ہے فَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدَىٰ، کہ میرا رسول تو پریشان تھا، میں نے تیری پریشانی کو دور کیا. یہ ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. علامہ حسین بخش جاڑا اعلی اللہ مقامہ کا یہ ترجمہ ہے. اور آگے وہ خوبصورت توجیہ اور تشریح پیش کرتے تھے. وہ کہتے تھے پریشانی یہ تھی کہ دو چیزوں کے بغیر کوئی بھی تحریک پنپ نہیں سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی. کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے دو طاقتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک افرادی قوت، دوسرا مال کی قوت. یہ دونوں نہیں تھی. تو اللہ نے دونوں طاقتوں کو حضور کو عطا کر کے کہا کہ تو پریشان تھا کہ میرے اللہ کے دین کی اس تحریک کو کیسے چلاؤں. میں نے خدیجہ کا مال دیکھے تجھے مال کی پریشانی دور کی، ابو طالب کی حمایت دے کے افراد کی پریشانی سے دور کر. اور جیسے کہہ چکا ہوں کہ کسی ناپاک کے فعل کو اللہ اپنا فعل نہیں کہہ سکتا، تو کسی ایسے مال کو اللہ اپنا مال بھی نہیں کہہ سکتا جس مال میں گڑبڑ ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ملکۃ العرب کے مال کو، زہرا کی اماں کے مال کو اللہ کا اپنا مال کہنا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ زہرا کی اماں کے مال میں کسی کا حق نہیں تھا، بلکہ خود بھی پاک تھی، مال بھی پاک تھا. بڑی مہربانی. خود بھی پاک تھی، مال بھی پاک تھا. اس لیے اللہ نے بی بی کے مال کو اپنا مال کہا. اور خدا کی قسم ہوا بھی یہی ہے کہ زہرا کی اماں نے ملکۃ العرب ہو کر، میں اپنی مخدوم زادیوں کے لیے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے، کہ زہرا کی اماں کا یہ بڑا احسان ہے کہ رشتے کی پیشکش حضور کو خود کی. ہاں خود پیشکش کی، خود چاہا. اگر حضور مانگتے تو 14ویں صدی کا بے ایمان ملا کہتا چونکہ مالدار تھی، مال کا لالچ تھا. بڑی مہربانی. مال کا لالچ تھا، اس لیے حضور نے طلب کیا رشتہ. نہیں، خدیجۃ الکبریٰ نے خود طلب کر کے توجہ چاہ رہا. دنیا جہاں کو سمجھا دیا کہ محمد بے نیاز ہستی کا نام ہے. اس کو کسی مال و زر کی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی مال و زر کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہستی ہے. ایک صلوات ہدیہ کرے محمد والے محمد. اور بی بی نے ساری دولت اللہ کے رسول کے قدموں پہ نشاور کرتے. توجہ چاہتا ہوں. کہا جارا صاحب کی خوبصورت تشریح کہ اس وقت حضور وہ فرماتے ہیں ایسے خوش ہوئے، رسول کے چہرے پہ ایسی خوشی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے محمد کو کسی نے اتنا خوش نہیں دیکھا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ جب یہ دونوں مسئلے الگ، ایک بات کہنا چاہتا ہوں سرکار عمران کے بارے. بڑے صاحب سیرت حضرات بیٹھے ہو، ساری زندگی مذہب چھپایا جا سکتا ہے. مولانا ندیم آواز سکول میں بچے نے چھپا لیا، توجہ ہے،
ڈر کے مارے کہ طنز نہ کریں. کالج میں چھپا سکتا ہے, سروس مل گئی چھپا سکتا ہے, میرے خاموش دوستوں, ساری زندگی چھپا سکتا ہے, مگر ایک موقع ایسا آتا ہے, 2 موقع ہیں جہاں مذہب چھپ نہیں سکتا, وہاں مذہب کو واضح ہونا ہوتا ہے. وہ کون سے مواقع؟ ایک موقع ہے نکاح کا, ہوئے 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 مہربانی مہربانی, نکاح کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے. دوسرا ہے جنازے کا, اور مجھے رب محمد کی قسم نکاح کا پتہ دولہے سے نہیں چلتا, نکاح خان کو دیکھ کے دولہے کے مذہب کا پتہ چلتا ہے. نہیں یار میں سمجھا نہیں سکتا. دیکھیے برات آ گئی, دولہا بیٹھ گیا, برات بیٹھ گئی, نہیں پتا کہ سنی ہے دولہا, توجہ ہے, شیعہ ہے, کون ہے, مسلم ہے غیر مسلم ہے. دولہے کو دیکھ کے نہیں پتا چلے گا, دولہے کے باپ کو دیکھ کے نہیں پتا چلے گا, دوستوں کو توجہ ہے, کھانے کو دیکھ کے نہیں پتا چلے گا, شادی حال کو اچھا دیکھ کے نہیں پتا چلے گا. پتہ کب چلے گا؟ جب نکاح خان آئے گا. اگر شیعہ مسجد سے امامہ پہنے ہوئے, توجہ ہے, کوئی عالم دین آ رہا ہوگا تو سب سمجھ جائیں گے اچھا آج پتہ چلا, توجہ ہے یا نہیں ہے, کہ یہ جو دلہا ہے یہ شیعہ ہے. اگر سنی آئے گا تو پتہ چلے گا سنی ہے, ہندو آئے گا تو پتہ چلے گا ہندو ہے, سکھ آئے گا تو پتہ چلے گا سکھ ہے. لوگوں, ابو طالب کے ایمان کا پتہ اس دن چلا جب محمد کا نکاح خان بن کر آیا. ہائے 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 ہائے, حیدری, یا رسول اللہ, حیدری, یا مولا سلامت رکھے بابا جی, سلامت رکھے. بات کی سمجھ آ رہی؟ جب جناب عمران محسن اسلام ابو الایما ابو المعصومین نکاح کے لیے ملکۃ العرب کے نکاح کے لیے تشریف لائے. سنو, علماء بیٹھے کہ مسئلہ بیان کرتا چلو, کوئی مجبوری نہیں تھی. اگر نکاح خان نہ مل رہا ہو, بلکہ حکم ہے کہ بہتر ہے اگر دلہا کو نکاح آتا ہو تو اپنا خود پڑھے. توجہ ہے, مولوی بیٹھو یار, بولو یہ سچ ہے یا نہیں ہے مولانا؟ بہتر ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے. اب ان مسلمانوں کے سر پہ قرآن رکھو کہ محمد مصطفیٰ کو نکاح پڑھنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ توجہ ہے نا, آتا تھا, مگر پھر بھی چچا کا انتخاب کر کے حضرت ابو طالب سے اپنا نکاح پڑھوا کر محمد مصطفیٰ بتانا چاہتے ہیں محمد کا وہی مذہب ہے جو ابو طالب کا مذہب. ہاتھ اٹھا کے حیدری, مشکل امبا کشاد, مشکل امبا کشاد, سلامت رہے. کائنات کو بتانا چاہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا وہی مذہب ہے جو ابو طالب کا مذہب ہے. اچھا, چونکہ میں اتحاد بین المذاہب اور بین المسلمین کا علمبردار ہوں, ایسی بات میں کرتا نہیں ہوں جس سے کسی کا دل ٹوٹے. مگر خدا کی قسم جب ہم علماء آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں ہم ساری باتیں کرتے ہیں, توجہ ہے, اور بڑی محبت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. میں اپنے علماء سے پوچھتا ہوں کہ نکاح من سنتی فمن راغبان سنتی فلیس منی. توجہ ہے نا, یہ ہے نا کہ نکاح حضور کی سنت ہے, سب کہتے ہیں سنت ہے. توجہ ہے, سنت ہے. تو میں کہتا ہوں اگر سنت ہے تو پھر آپ کے مسلک میں تو نکاح میں کلمے پڑھائے جاتے, کلمہ نہیں کلمے. توجہ ہے, ہاں, مولوی صاحب آتے ہیں دلہے کے پاس بیٹھ کے, آ کے پوچھنے پتر تینوں کلمہ آندہ ہے. توجہ ہے, اگر وہ کہ آتا ہے تو وہ کہتے پڑھ, اور اگر وہ چپ ہو جائے تو سمجھ جاتے ہیں کہ بیچارہ بھیڑیں چراتا رہا ہوگا. توجہ ہے, شاید نہیں یاد کر چکا. کہتے اچھا میرے پیچھے پیچھے پڑھاتے ہیں, یعنی یا کلمہ سنتے ہیں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, یا دلہے کو کلمہ پڑھاتے ہیں. اب 14ویں صدی کے ملا کے سر پہ قرآن رکھ کے بتا,
اگر یہی نکاح ہے جو تمہارا ہے، توجہ ہے، تو پھر تو بتا کہ ابو طالب نے محمد کو کلمہ پڑھایا ہے یا سنا ہے؟ مہربانی ہاتھ اٹھا کے حیدری مشکل ابا کے ساتھ مشکل میرے مولا سلامت رکھے، بابا جی آپ سلامت رہے۔ آپ پھر خود بتاؤ کہ کیا ابو طالب نے حضور کو کہا ہوگا کہ کلمہ توجہ چاہتا ہے؟ بس میں سمیٹ رہا ہوں۔ ہاں میں بہت غور کرتا تھا کہ وجہ کیا ہے۔ نکاح خان بھی مانتے ہیں، محافظ رسالت بھی مانتے ہیں، توجہ ہے نا، پناہ دینے والا بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے، کلمے سے انکاری کیوں؟ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ابو طالب کا کلمہ مل گیا۔ تو جب کلمہ ملا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جو ابو طالب نے کلمہ پڑھا اس کو تو آج کل بھی پسند کوئی نہیں کرتا، توجہ ہے نا۔ انکار کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ جناب ابو طالب کی انگوٹھی پہ نقش تھا، توجہ ہے، درج تھا، درج ابو طالب کی انگوٹھی پہ لکھا تھا، اور کہتے جو لکھا تھا وہ پڑھتے بھی تھے۔ کیا لکھا تھا؟ رضیت باللہ ربن وبابنی اخی نبیا وبابنی علی ولیا واماما۔ لکھا تھا کہ میں راضی ہوں اللہ کی ربوبیت پر اور اپنے بھائی کے بیٹے کی نبوت پر اور اپنے بیٹے علی کی ولایت و امامت پر۔ ہے نا؟ تو اگر تو اتنا پڑھتے جتنا لوگوں کو سماج آتا ہے تو کوئی انکار نہ کرتا۔ ابو طالب نے تو پورا مومنوں والا پڑھ دیا۔ مجھے ایک بہت بڑے میرے دوست ہیں، مفتی ہیں، بہت اچھے آدمی، یقین فرمائیں بڑی محبت سے بات کر۔ ایک جب وہ عمرے سے واپس آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ ساقی صاحب آب زمزم بھی لایا ہوں، آپ کے لیے کھجوریں بھی ہیں۔ یہ مولانا خاکی کو اس بات کا پتہ ہے۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں فون کر کے کہ آ کے لے جاؤ تو کھجوریں زیادہ دوں گا، اور اگر میں نے بھیجنی ہے تو پھر سب کو جتنی دی اتنی دوں گا۔ شیخ صاحب گل سنیں، میں نے کہا کہ مفتی صاحب میں آ کے لے جاتا ہوں اگر باغ فدق کی دے دو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے۔ میں نے کہا میں لینے آ جاتا ہوں اگر باغ فدق کی کھجوریں دو نا۔ دیکھو عالم بڑے اچھے ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں۔ تو آگے سے ہنس کے کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ پہلے کھجوریں لے جاؤ گے پھر پودے مانگنے آ جاؤ۔ ان سے میں نے پوچھا، بلکہ انہوں نے مجھے کہا ساقی صاحب آج مجھے یہ بتاؤ کہ حضور جب بندے کو مسلمان کرتے تھے تو کلمہ وہ والا پڑھاتے تھے جو تم شیعہ پڑھتے ہو یا جو ہم سارے مسلمان پڑھتے وہ؟ تو میں نے کہا جواب تو آپ کی بات میں موجود ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا ہم آپ کہہ رہے ہیں ہم سارے مسلمان، اور ہمیں کہہ رہے ہیں جو آپ، پتہ چلا کہ آپ اور ہیں، توجہ ہے، ہم اور ہیں۔ تو نہیں کہتا ذرا وضاحت سے بتاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھ سے لکھوا لو۔ کہتا مجھے پتا آپ ڈرتے نہیں ہیں شیعوں سے۔ میں نے کہا شیعوں سے چھوڑ کے میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہوں، آل محمد سے۔ کہتا تو پھر میں آپ کے سوال کا جواب جو آپ نے دینا ہے نا، میں نے یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ریکارڈ کرو۔ میں نے کہا کرو ریکارڈ۔ تو کہتا بتاؤ کلمہ کون سا پڑھتے تھے؟ میں نے کہا مجھے رب محمد کی قسم مسلمان کرنے کے لیے وہی پڑھتے تھے جو آپ پڑھتے ہیں۔ آپ گھبرا گئے نا، آپ بھی گھبرا گئے، آپ گھبرا گئے، وہ خوش ہو گیا۔ کہتا ہے اچھا تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا یہ اس کو پڑھاتے تھے جسے مومن کرتے تھے۔ بڑی مہربانی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کا کلمہ ہے، علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے۔ بعض اوقات ہمارے شیعہ حضرات جو نہیں اتنے بیچارے پڑھتے توضیح اٹھا کے کہتے یہ دیکھو مجتہد نے لکھ دیا ہے علی ولی اللہ جزو اذان نیست، اذان کا جوز نہیں۔ تو میں کہتا ہوں مر جاؤ، اگلا جملہ بھی پڑھو کہ جزو ایمان است، توجہ ہے۔ تو یہ تو مجتہد اہمیت بتانے کے لیے لکھ رہے کہ یہ جزو اذان نہیں، جزو ایمان است، چونکہ معاشر میں اذان کا نہیں پوچھا جانا، ایمان کا پوچھا جائے۔
جو مہربانی مہربانی جس کو سمجھ آئی ہو، جس کو سمجھے ہاتھ اٹھا کر کے حیدری مولا سلام، مولا سلامت ہے نا. یہ جزو ایمان ہے. اذان کی کوئی پرابلم نہیں معاشر میں نے نہیں کسی کتاب میں پڑھا کہ قبر میں پوچھی جائے گی اذان یا حشر میں پوچھی جائے گی اذان یا معاشر میں نہیں پڑھا میں نے. نو یہ تو اعلان نماز ہے. تو ایمان کا تو توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایمان تو وقت نزا سے شروع ہوگا میزان تک. بس میں سمیٹ رہا ہوں، جملہ دیا کروں. معاشر میں جب میزان آئے گا، ساری چیزیں چھوڑتا ہوں، 5 جگہ ہیں جہاں علی نے کام آنا. میزان کی بات کر کے لوگوں کے اعمال تول رہے ہوں گے. کچھ لوگوں کے اعمالوں کے بنڈل بڑے ہوں گے مگر وزن توڑی جتنا بھی نہیں ہوگا. میزان پہ رکھیں گے، ہوا کی طرح ہل رہے ہوں گے. میزان حرکت ہی نہیں کرے گا، کوئی نمبر آگے ہی نہیں بڑھے گا. توجہ ہے؟ وہ فرشتے کہیں گے یہ اتنے بھاری بھرکم بنڈل ہیں، وزن کوئی نہیں. توجہ ہے؟ ان میں وزن کیوں نہیں ہے؟ وزن نہیں ہے، بنڈل بڑے بڑے، وزن نہیں. جب ملائکہ کہیں گے نا وزن نہیں، توجہ ہے میری طرف، وہ کہیں گے چیک کرو کہ وزن ہے کیوں نہیں. تو وہ جب چیک کریں گے کہیں سب کچھ ہے، ایمان نہیں. بڑی مہربانی. ہاں 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 ہر چیز ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، مگر ایمان کی رتی بھی نہیں ہے. ایسے بنڈل کام نہیں آئے. اچھا کچھ ایسے آئیں گے کہ جن کے اعمال میزان پہ آئیں گے تو میزان کو بھی مزہ آ جائے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میزان کے نمبر پڑھیں گے. اور ایک کچھ ایسے لوگ بھی میرے جیسے کم عملوں والے گناہگار، وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے یا نہ ہونے کے مترادف چھپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے کہ یار کیا رکھے میزان پر. توجہ ہے؟ ہمارے پاس تو اتنا وہ ہے ہی نہیں سامان کہ جو میزان پہ لے جائیں. چونکہ منڈی پہ چیز تو بندہ کوئی ہو تو لے جائے نا. تو میزان ہوگی تو فرشتے کہیں گے آؤ بھائی اب تم بھی آؤ. وہ کہیں گے کیا ہیں؟ یہ ہیں کچھ معمولی سے. وہ کہیں گے تم ہو کون؟ کیوں نہیں عمل کیے؟ گھبرانا نہیں. وہ کہیں گے بس ہم نے نا ایک بھروسے پہ ہم رہ گئے اور ہم اتنے جتنے کرنے چاہیے تھے واقع نہیں کر سکے، شرمندہ ہیں. جب وہ کہیں گے نا شرمندہ ہیں تو اللہ کو رحم آئے گا. اللہ کہے گا بس اس سے زیادہ ان کو شرمندہ نہیں ہونے دینا. میں تو کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہم حب علی میں مست رہے. توجہ ہے؟ حب علی میں مست رہ گئے، بس زیادہ نہیں کر سکے، علی علی کرتے رہے. تو فرشتے کہیں گے آؤ نا. اللہ کہے گا ان کے امام سے پوچھو، یوم ندعو کل اناس بے امام، ان کے امام کو بلاؤ. یا علی، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام علی اور ولی سے محبت کرتے رہے، پورے عمل نہیں کر سکے، بہت سی قضائیں رہ گئیں. توجہ ہے؟ علی علی تو کرتے رہے. تو میرے مولا فرمائیں گے، یہ جملہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل پڑھتے تھے، ذمہ داری سے پڑھ. میرے مولا فرمائیں گے ان کو جب دیکھیں گے تو مولا فرمائیں گے تم نے مجھے مان کر، میں نے کہا نہیں تھا میرے لیے بیسے زینت بننا. سر جھکا کے کہیں گے مولا شرمندہ ہیں، مگر بھروسہ تھا کہ علی ہے نا ہمارا امام. علی فرشتوں کہیں گے اچھا ان کے بنڈل رکھو تھوڑے بہت جو ہیں، باقی میرے نامہ اعمال میں سے پورے کرو، تولو. فضائل کا آخری جملہ، فرشتے کہیں گے مولا آپ کے نامہ اعمال کے بے بہار انبار ہیں، بنڈل ہیں، کون سا انبار کھولیں؟ مولا فرمائیں گے اچھا جو میرا بہت تھوڑے وقت کا ایک عمل ہے نا اس کو کھولو، ان کے پورے کرو، اگر اور ضرورت محسوس ہو پھر اور کھول لینا. مولا کون سا؟ مولا فرمائیں گے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین والا. علی کی ایک لمحے کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے جو بھاری والا بنڈل ہے، جنہیں بندے دے منہ تے وٹ چڑھ گئے انہوں مولا ککھ نہیں دینا. تیرا امام کھوبے دا تکڑا امام ہے،
ہاں کیا میرے مولا کے کم ہو جائیں گے؟ علی نے کرنے کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ محبت کی ہے نا انہوں نے، محبت کا صلہ ہے نا علی کی محبت۔ جہنم میں رسول کی حدیث سے جانے نہیں دے گی علی کی محبت۔ میرے پاس وقت ہوتا تو حدیثوں کے انبار بہا دیتا۔ اور قبلہ فرماتے تھے پھر ایسے بندے جن کے دل میں نور محبت علی ہوگا، زبان پہ ذکر علی ہوگا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی کی محبت سے سرشار پل صراط سے گزرنے لگے گی تو نیچے جہنم کی آواز آئے گی، جز یا مومنو انا نورا کا فاطفہ ناری، مومن جلدی جلدی گزر، تیرا نور تو میری آگ کو ٹھنڈا کر رہا۔ یہ ہے ابو طالب ابھی علی، ہائے، اور دوسری ہے ابو طالب کی بہو فاطمہ، اس ماں کی بیٹی جو ملکۃ العرب ہونے کے باوجود پتے کھاتی، جس کے گھر سے کنیزوں کو عظیم لباس ملتا تھا، وہ ایک ہی لباس میں کئی سال شب ابی طالب میں بیٹھی رہی۔ مگر میرا سلام ملکۃ العرب کی عظمت کو، جب شب ابی طالب میں معاشرہ ختم ہوا تو مکے کی عورتوں باہر نکلی کہ دیکھیں جس نے عبداللہ کے یتیم سے شادی کی تھی کس حال میں آ رہی ہے۔ جب دیکھا کمر جھکی ہوئی ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، نحیف اور کمزور ہے ملکۃ العرب۔ کچھ عورتوں نے آگے بڑھ کے کہا عبداللہ کے یتیم سے شادی کر کے صلہ مل گیا، تو جو پورے عرب کی ملکہ تھی تو نہ کراتی محمد سے شادی نہ ہوتا تیرا یہ حال۔ تو بی بی کمر خمیدہ کو سیدھا کر کے عرب کی عورتوں کا کہتی ہو مشرک اور کافر عورتوں خبردار، تم کہتی ہو کیا ملا؟ جب یہ زہرا مجھے ماں کہتی ہے نا، اماں کہتی ہے، اس وقت مجھے کائنات کی ہر شے اپنے قدموں کے نیچے نظر آتی، یہ زہرا میرا سہارا ہے۔ بڑی پیاری تھی بیٹی خدیجۃ الکبریٰ کی فاطمہ زہرا، بڑے نازوں سے پالا تھا ماں نے۔ آخری بار اگر وصیت کی تو یہی کہا کہ اللہ کے نبی میری فاطمہ کو رونے نہ دینا، میری فاطمہ کے سامنے کوئی اونچا نہ بولے، میری فاطمہ بلند آوازوں کو پسند نہیں کرتی ہے، جب بھی کہیں بازار میں کوئی اونچا بول رہا ہو زہرا گھبرا جاتی ہے۔ اور میرے سرتاج نبیوں کے بادشاہ میری یتیمہ کا خیال رکھنا، یہ اونچی آوازوں کو پسند نہیں کرتی۔ اگر تو کہیں غیر حاضر نہیں ہے نا، مجلس میں بیٹھا ہے تو لفظ کہتا ہوں، میں نے جب سے سنا نا کہ مدینے میں آوازیں اٹھی، مسلمانوں نے کہا بہت غلط ہوا، میں کہتا ہوں کاش مسلمان تو اس وقت بھی کہتا جب زہرا کے سامنے نامحرم توہین کر رہے تھے، اسی مسجد نبوی میں محمد کی بیٹی کو دھکے دیے جا رہے تھے۔ کاش کوئی مسلمان اس کی بھی مذمت کر دیتا کہ پیغمبر کی بیٹی تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ اجرکم من اللہ، مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ یہ بڑی مظلومہ بی بی ہے، بڑی مظلومہ بی بی ہے۔ وصیتیں کی تھی بی بی نے محمد مصطفیٰ سے، اور خدا گواہ ہے میرے بھائیو عزیزو سیدو، جب تک حضور زندہ رہے، سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیٹی کا ماں کی طرح خیال رکھتے، بلکہ حدیث موجود ہے الفاطمۃ ام ابیہا، اور زہرا اپنے بابا کا بچوں کی طرح خیال رکھتے۔ جب بھی بی بی آتی فقام محمد رسول اللہ، کھڑے ہو جاتے۔ اب جس کو اتنی عزت ملے، نبیوں کا بادشاہ وہ آئے تو کھڑا ہو جاتا ہو، کیا وہ بی بی سوچے گی جاتے ہوئے کہ یہ سوچے گی کہ میں وہاں جاؤں گی تو مجھے کئی گھنٹے کھڑا ہونا پڑے گا، میں چھوڑ رہا ہوں؟ کیا اس کے تصور میں بھی ہوگا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا؟ وہ تو جانتی تھی نا کہ میرے بابا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے تو کوئی اجنبی نہیں ہے، میرے بابا کے صحابی ہیں، میری بابا کی امت ہے، میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اسی بھروسے پہ آ گئی دربار میں۔
میرے سر پہ قرآن رکھو، مجھے زہرا کی چادر تطہیر کی قسم، جگہ وہی تھی جہاں آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، ہر کوئی وہی تھا مگر محمد نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ جب کافی دیر کھڑی رہی، کسی نے نہ پوچھا تو کون ہے اور کیوں آئی ہے؟ آج بی بی کو خود کہنا پڑا، مسلمانوں میں فاطمہ بنت محمد ہوں، مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے پوچھ ہی نہیں رہے ہو کہ بی بی تو کیوں آئی ہے؟ خود تعارف کرانے کے باوجود بھی کسی نے اٹھ کے استقبال نہ کیا۔ اب بی بی نے ایک جملہ کہا، لمبا ہے مصائب، چھوڑ دیا میں نے منبر، جمعے کا وقت ہے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، کیا جملہ کہا؟ رو کے بابا کی قبر کی طرف منہ کر کے کہتی ہے، بابا ابھی تو تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے آنکھیں پھیر لی ہے، بابا ابھی تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی ہے، بابا تیرا دیا ہوا حق لے گئے ہیں، بابا میرے حسن و حسین ڈر کے مارے مدینے میں نہیں آتے، بابا سارے ماحول بدل گئے ہیں، آ دیکھ میں فاطمہ اسی جگہ پہ کھڑی ہوں جہاں تو آ کے میرا استقبال کرتا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ